حیثیت وہ بھی ہم نے جان لی. اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. دیکھو جی یہ بھی ضروری ہے نا. کل کو حکومت بن جاتے پھر کیا ہوگا؟ اب تو یار شریعت نے جو اجازت دے دی اب حکومت بھی اجازت دے تو آئیے ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے زیادہ مطلب نہیں ان سے ہم نے ان کو پریشان کرنا اور چند منٹ کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری قانونی پوزیشن کیا ہے. کیونکہ ہم وکلا حضرات بھی بیٹھے ہیں تو وکیل تو پھر وکیل کی بات سنتا ہے کہ ہماری کیا سنی ہے, ہماری تو نہیں سنے گا. تو بلاتے ہیں ان کو اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی کی آپ قانونی حیثیت بتائیں کہ یہ کیا حیثیت ہے اس کی اور یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. آپ کی تعریف کی گونج میں نصیب لاتے ہیں جناب خالد حسین مرزا صاحب. ان کا میں مختصر سا تعارف دوبارہ کراتا چلوں. کچھ دوست تھے. یہ جی BCom CA آرٹ LLB ایڈوکیٹ ہیں, لائر ہیں, ٹیکس ٹریڈ بار ایسوسیٹ ہیں اور اکاؤنٹنگ اور آڈیٹر ہیں. ان کے پاس وقت نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے یا سمجھ لیجیے کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ یہ تشریف لائے. یہ اب چند لفظوں میں اور منٹوں میں بتائیں گے کہ ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے, یہ کیسی ہے, یہ آگے کیسے کام کرے گی. اس کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹریشن جو ہے وہ پروسیس میں چل رہی ہے, انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تشریف لاتے ہیں جناب خالد. میرے لیے یہ تمام حاضرین معززین ہیں اور میں اپنی طرف سے سب معززین کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ تعارف تو خیر جو بھی سلمان صاحب نے کروایا وہ تو ایک خیر اچھا. بہرحال میں ایک بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ ڈسارٹ کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ مطلب مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. یہ میرے پاس تشکیل لے ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 2009 میں. ان کی باتیں سن کے کچھ مجھے اسمیل محسوس ہوئی کہ میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو مطلب قانونی اس کی پوزیشن نہ بنتی ہو. اچھا یہ لیکن بجٹ تھے اپنے حساب سے پلاننگ کی ہوئی تھی, وہ بات ہو گئی کے لیے چلے گئے اپنے اس پہ جو ہے نا عزم کو ظاہر کرتے ہوئے. پھر کچھ عرصے بعد مزید انہوں نے اپنے کیونکہ اگر ایک بندے کو ایکسپرٹ ہے یا نہیں اس کو اگر پوری بات نہیں سمجھائیں گے تو وہ اپنا مشورہ یا مطلب لیگل پوزیشن اس کی آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی. پھر یہ آئے 2011 کے اینڈ میں جو ہے نا اچھا جی انہوں نے وہ پھر شکل جب مزید ڈیفائن کر کے انہوں نے پیش کی تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک کام ہے, مطلب ایک ٹریڈنگ ہے, ایک بزنس کی ایک نئی قسم ہے. تو پھر مطلب ان کی جو قانونی پوزیشن تھی وہ رجسٹریشن ہوئی ان کی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت. اچھا ایک بات میں اور سلمان صاحب اور جاوید صاحب کی وضاحت کریے بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی رجسٹر ہوئی یا ماضی وجود میں آئی 17 مارچ کو. ایسا نہیں ہے. یہ فرم ڈیٹ افیکٹ فرام 1 جنوری 2012 سے افیکٹو ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا جو لیگل کاغذات تھے وہ بعد میں بنے اور اس کی رجسٹریشن کا یا ایک مطلب ایک اتھارٹی کے پاس رجسٹریشن بعد میں ہوئی, لیکن اس کا وجود جب بھی گنا جائے گا تو 1 جنوری 2012 سے گنا جائے گا, نہ کہ 17 مارچ سے. دوسرا ہمارے ملک میں 3 طرح کے کاروباری ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. کام مطلب ایک اس میں سول پروپرائٹرشپ, میرے وکلا ساتھی میں بیٹھے ہوں گے انہیں بھی اندازہ ہے اس چیز کا. ایک سول پروپرائٹرشپ جس میں واحد مالک ہوتا ہے, وہی سارے معاملات کو دیکھتا ہے, ذمہ دار اسی چیز کا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری شکل ہے پارٹنرشپ فرم. جو پہلا سول پروپرائٹرشپ ہے اس کی کہیں پہ رجسٹریشن نہیں ہوتی,
کہ وہ خاص لوگ ہی ان کو لائسنس ملتا ہے یا کوئی ایسا، تو اس کو لائسنس ملنے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ان کی کمپنی ہی نہیں ہے یا ادارہ ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ ایک ہوتی ہے. جس طرح مطلب یعنی الکوہل کا لائسنس ملتا ہے، نارکوٹکس کی چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں وہ خاص بندے ہی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور جس طرح پیسٹیسائڈ ہے تو وہ بھی خاص لوگ ہی کرتے ہیں جب تک کہ وہ لائسنس نہیں لیتے. اچھا، لائسنس کو ہم ادارے کی رجسٹریشن نہیں کہیں گے، اس لیے جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کی کہیں پہ رجسٹریشن نہیں ہوتی. ہاں البتہ انکم ٹیکس میں آپ ٹیکس نمبر لیں گے تو وہ بھی اسی نام سے، یا سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بھی اگر ضرورت ہو تو. اس کے بعد پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ میں کم از کم 2 لوگ مالک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 تک اس میں ہے. تو ان کا ادارہ اس کے تحت رجسٹرڈ ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت، اور اس کا تمام ریکارڈ فرم رجسٹرار ملتان جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے. اگر کسی کو مطلب وہ ان کی یہ پمفلیٹ میں بھی سرٹیفکیٹ جو فارم سی کو ملا ہوا ہے رجسٹریشن کا، اس کی کاپی موجود ہے، وہ ہے وہی مطلب اسی کی انہوں نے اٹھی ہوئی ہے. تو باقی ریکارڈ مطلب وہاں پہ موجود ہے اور یہ رجسٹرڈ ہے اور they are eligible to do the business of sector. یہ اس کی کامپنی پوزیشن. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے نے جو پوچھا وضاحت آپ لوگوں کے لیے وہ اتنا ہی. اگر کوئی سوال مزید کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں اس معاملے میں. تھینک یو.